لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. محترم سامعین و سامعات، معزز دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور قوم کے ہونہار پیارے بچوں، پیارے بیٹوں، آج کے اس درس میں آمد اسلام سے پہلے کی کچھ جھلکیاں اور اسلام کے بعد کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور انسانی زندگی کا اسلامی تعلیمات سے جوڑنا کتنا اہم ہے اسے بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. لوگوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ایک ہو کر کے اللہ کی رسی کو تھام لو اور الگ الگ فرقوں میں مت بٹو. اور یاد کرو اس وقت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بنایا اور ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنایا اور تمہیں جہنم کی آگ سے نجات دیا جب تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، قریب تھا کہ تم گر جاتے. آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک عظیم تاریخ کی طرف ہم سب کی رہنمائی کی ہے جس میں انسانیت کا کوئی احترام نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھا، جانوروں کی طرح زندگی گزارتی تھی انسانیت، ایک دوسرے کی خون کی پیاسی تھی. دنیا کے اندر جتنے بھی جرائم اور جتنے بھی گناہ اور معاصی موجود ہیں، کوئی ایک گناہ نہیں ہے جس کا ارتکاب نہ کرتی ہو اسلام سے آنے کے پہلے. انسانیت ایک دوسرے کی خون کی پیاسی تھی، ایک دوسرے کی دشمن تھی. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی بنیاد پر سالہ سال کی جنگیں کیا کرتے تھے. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ خون بہتا تھا، ماں بہنوں اور بیٹیوں کی کوئی عزت اور کوئی وقار نہیں تھی. جس کے پاس دولت تھی، عمارت تھی، بادشاہت تھی، وہ اپنی منمانی جس طریقے سے چاہتا تھا زندگی گزارتا تھا. اور جو غریب طبقہ تھا اسے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا تھا. چوری، زنا، ڈکیتی، ایک دوسرے کے ساتھ برا سلوک کرنا، شرک اور بتوں کی پرستش،
ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کی عزت نفس کے ساتھ کھیلنا، عورتوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، قوم کے غریب طبقے کے ساتھ غلط حرکتیں کرنا اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا، یہ تاریخ تھی انسانیت کی۔ بھائی بھائی سے دشمن، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا، بھائی بھائی ایک دوسرے کا دشمن تھا، ایک ہی ماں سے پیدا ہونے والے دو بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اگر کوئی بھائی، اگر کوئی وارث باپ کی خدمت کرتا اور اپنے قبیلے کے دفاع کے لیے اپنے قبیلے کی جانب سے اپنے دشمن کے خلاف تلوار اٹھاتا، تو وہی اپنے باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا اور مال کا حقیقی حقدار ہوتا تھا، اور چھوٹے بھائیوں کو محروم کر دیا جاتا، بہنوں اور بیٹیوں کو ان کی وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، انہیں زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ انسان کی ذلت و رسوائی تھی۔ لیکن جب اسلام آیا تو اس نے اسلامی تعلیمات پیش کی اور سب کو ایک ایک بھائی بھائی بنایا، سب کے درمیان محبتیں ڈال دی، الفتیں ڈالی، یہاں تک کہ سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ عزیز ساتھیوں، آج جن تعلیمات سے ہم اپنی عاجزی کا اور بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں اور دور رہنے کی انتھک کوششیں کرتے ہیں، یہی وہ تعلیم ہے جس نے انسانیت کو عزت اور شرف سے نوازا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزتوں سے نوازا ہے، اس کا احترام کیا ہے، اور ہم نے اسے زمین میں اور سمندروں میں حکومتیں دے رکھی ہیں، اور ان میں سے بھی ہم نے ایک دوسرے کو فضیلت دیا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسانیت کے تخلیق کو، انسانیت کے بہترین تخلیق کو اجاگر کرتے ہوئے کہ یقیناً ہم نے انسان کو ایک اچھے سانچے میں ڈھال کر بنایا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اسلام نے قبیلہ اور خاندانی جو مزاج تھا کہ فلاں قبیلے کے لوگ اونچے درجے کے ہیں، فلاں خاندان کے لوگ اونچے درجے کے ہیں، فلاں قبیلے کے لوگ گرے ہوئے ہیں، فلاں سماج کے لوگ بڑے بلند اور پائے درجے کے ہیں، اس سسٹم کو اسلام نے ڈھا دیا اور فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اے انسانوں، اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے تمہیں پیدا کیا ہے،
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا ہے، جماعتوں میں بانٹ دیا ہے، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو. فلاں شخص فلاں قبیلے سے ہے، فلاں شخص فلاں قبیلے سے ہے، فلاں شخص فلاں جماعت سے ہے، فلاں خاندان سے ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان جماعات کا وجود، ان جماعت کو وجود میں لایا ہے. لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن تم میں سب سے بہترین اور سب سے محترم اور سب سے معزز، سب سے مکرم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے قدر والا شخص وہ ہے جو تم میں تقوی اختیار کرنے والا ہو، اسلامی تعلیمات پر چلنے والا ہو، جن چیزوں کے کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے انہیں کرنے والا ہو، اور جن چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ روکے ہیں ان سے رکنے والا ہو. وہی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مکرم ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی خون کی حفاظت کرتے ہوئے فرمایا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. کہ جس شخص نے کسی ایک انسان کی جان کی حفاظت کی گویا اس نے پوری انسانیت کی حفاظت کی، اور جس شخص نے کسی ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اور فرمایا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا چاہتے، دنیا کے اندر زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں کو اور ان کے پیروں کو کاٹ دیا جائے، یا ان کے دائیں ہاتھ سے ایک ہاتھ، دائیں ہاتھ کو اور بائیں پیر کو کاٹ دیا جائے، یا بائیں پیر کو اور بائیں ہاتھ کو کاٹ دیا جائے اور انہیں زمین پر چھوڑ دیا جائے. یہ ان کے ساتھ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے. دیکھا آپ نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کی حفاظت کرنے کے لیے، قتل کرنے کے، انسانیت کو تکلیف پہنچانے کے، انسانیت کے دل کو تکلیف پہنچانے کے تمام راستوں کو بند کر دیا تاکہ انسان مکرم اور باعزت زندگی گزارے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کی حفاظت اور انسانیت کی بقا کے لیے انسانیت کو مشرف زندگی گزارنے کے لیے ایک اصول نازل فرمایا ہے، جس کے ماتحتی میں رہ کر کے انسان ایک کشادہ اور محترم اور پیاری زندگی گزار سکتا ہے، جسے ہم اسلام کہتے ہیں. اسلام کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو، جس پر عمل کرنے والے کو مسلم کہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے روشناس ہوں، اسلامی تعلیمات کو حاصل کریں تاکہ ہم باعزت اور قدر والی زندگی گزاریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم
کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تمام کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ علم حاصل کرنا صرف خاص طبقے کے لیے ہے، اور پھر وہ اسلام کی کسی بھی تعلیم کو نہیں سیکھے، اسلام کی تعلیمات سے بالکل عاری ہیں، بالکل خالی ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے، وہ یہ تو بتا دیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں روزی دیا ہے، جس نے سورج اور چاند بنائے، جس نے زمین اور آسمان بنایا، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کیسی کرنی ہے۔ اور یہی وہ سبب ہے جس نے ہمیں ہماری پرانی حالت پر لوٹا رہی ہے۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ ہم نے عزت اور شرف کے ساتھ زندگی گزارا، دشمن قومیں ہم سے ڈرتی تھیں، ہماری آہٹ سے خوف کھاتی تھیں، جس گلی سے ہم گزرتے تھے اس گلی سے دشمن اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسری گلی کا راستہ اختیار کرتا تھا۔ یہ عالم تھا، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے ذلیل قوم اگر کوئی ہے تو مسلمانوں کی قوم ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ دینی تعلیمات کا حاصل کرنا یہ صرف خاص طبقے کے لیے ہے، وہ سب کے لیے نہیں ہے۔ نتیجے میں یہ ہوا کہ نہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں، نہ ہم اللہ تعالیٰ کے عبادت کر سکتے ہیں، نہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرامین پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ دنیاوی امور میں ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، جبکہ سب کچھ قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہے ایک دوسرے کی قدر۔ آج ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو وراثت سے کیوں محروم کر دیتے ہیں؟ ان کی وراثت پر کیوں قبضہ مار دیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہمیں اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ وراثت کے معاملے میں کیا تعامل کرنا چاہیے، کیا برتاؤ کرنا چاہیے۔ آج ہم وراثت کے معاملے کو لے کر کے ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ باپ کے مرتے ہی لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ لڑائی جھگڑا موت تک باقی رہتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے پاس موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اسی لیے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ ہم نے اسلامی تعلیمات کو یہ سمجھا کہ وہ خاص طبقے کے لیے ہے، وہ علماء کے لیے ہے، وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عالم بننا چاہتے ہیں۔ حتیٰ کہ لوگوں نے یہ بھی سمجھ رکھا ہے کہ اگر ہم عالم بنیں گے، دینی تعلیم حاصل کریں گے تو ہم کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے، کیا کریں گے سماج میں۔ عزیز ساتھیوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو، باعزت زندگی کو، مشقت اور تکلیفوں سے خالی زندگی کو دوبارہ پانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوبارہ اپنے تعلیمات سے اپنے آپ کو روشناس کرائیں، قرآن اور سنت کو اپنا نصب العین بنائیں، اپنی زندگی میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو بڑھاوا دیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، انہیں سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اس لیے نہیں کہ آپ انہیں عالم بنائیں، قوم کا قائد بنائیں، یہ تو آپ کے اوپر ہے، لیکن اس سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر باعزت زندگی گزاریں اور مرنے کی بعد کی زندگی کو یعنی آخرت کو اپنے لیے بہترین بنا سکیں، تو چاہیے کہ ہم تعلیمات سے اپنے آپ کو بھی
اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر کی بیٹیوں کو بھی، اپنے بیٹوں کو بھی روشناس کرائے۔ یہ ہمارا واجبی عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے لوگو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتی میں رہنے والے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص اپنا ذمہ دار ہے، ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، اور ہر ایک شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی ساری نعمتوں کا وجود کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم ان ساری نعمتوں کا استعمال کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح طور پر عبادت کر سکیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں۔ اس لیے نہیں کہ ہم ان سب چیزوں کو استعمال کر کے، ان سب چیزوں کو حاصل کر کے، مال اور ثروت کو کما کر کے عیاشی اور عیش اور فرحت کی زندگی گزارے، اس لیے نہیں بنایا۔ آپ دیکھیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی، فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی گزاریے، اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا عظیم جرم ہے۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرا مرنا، میری عبادتیں، میری نماز، میرا مرنا، میرا جینا تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کی عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کی اسماء اور صفات میں کوئی بھی اس کا برابر کا اور اس کا شریک نہیں ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ ہماری زندگی کا ہر ایک لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے گزرنا چاہیے، اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرامین اور اس کے ارشادات پر عمل کریں گے۔ اور عمل کیسے ہوگا؟ عمل اسی صورت میں ہوگا جب ہم اسے سیکھیں گے۔ اس لیے نہیں کہ ہم قوم کے قائد بنیں، قوم کے قائد بننا یہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک کو تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، تو ہر ایک اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے اور ان کی زندگی کو اور آخرت کو بنانے کے لیے اسلامی تعلیمات اور اسلامی فرامین سے روشناس کریں، اپنے آپ کو روشناس کریں۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ بہت سارے جنات اور انسان ایسے ہیں جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے محض جہنم کے لیے۔ ان کے پاس دل ہے لیکن وہ ان دلوں سے سمجھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ ان کانوں سے سنتے نہیں، ان کے پاس آنکھ ہے لیکن وہ دیکھتے نہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ پر ہم غور کریں، ہمارے پاس دل ہے
دنیا کے تمام کام ہم ان دل سے سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کو اچھے سے اچھا بنانے کے لیے دل کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھنا نہیں ہوتا، احکامات سمجھنا نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس کان ہیں، ہم ان کے ذریعے دنیا کے تمام کام سنتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں جن کے ذریعے ہم زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن بدنصیبی سے یہ کان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے سے عاری ہیں، عاجز ہیں، نہیں سننا چاہتے۔ ہمارے پاس آنکھ ہے، یہ آنکھ بذات خود ترس جاتی ہے کہ اللہ اس کے رسول کے کلام کی طرف دیکھے، اللہ اس کے رسول کے فرامین کی طرف دیکھے، تاکہ یہ آنکھ کی روشنی ٹھنڈک پہنچے، اس آنکھ کی روشنی کو ٹھنڈک پہنچے، لیکن یہ آنکھ ترس گئی۔ یہ آنکھ سے صرف اور صرف وہی کام ہوتے جن کا تعلق صرف دنیا سے ہے، صرف دنیا سے، جس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیز ساتھیوں، کہاں ہیں ہم؟ ہم تو ان لوگوں میں آ گئے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانوروں کے مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اعاذنا اللہ وایاکم۔ تو عزیز ساتھیوں، ہم بات کر رہے تھے اسلام سے پہلے اور اسلام سے پہلے انسانوں کا حال، اور اسلام نے انسانیت کو کتنی عزت دیا، انسانیت کا مقام اور انسانیت کو اعلیٰ مقام دیا، اور اسی لیے ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ اور پھر میں وہی بات کہتا ہوں کہ علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے، فرض عین ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کا عالم دین ہونا اور ہر ایک کو جس طریقے سے علماء خدمت کرتے ہیں ہر ایک کو علماء کی طرح خدمت کرنا فرض ہے، ایسا نہیں ہے۔ علماء ان کا ایک الگ میدان ہے، جیسا کہ میں نے قرآن مجید کے اندر پڑھا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، کہ مناسب ہے کہ مومنین میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو اسلامی تعلیمات کو سیکھے، سمجھ حاصل کرے، تفقہ رکھے، اس کے بعد وہ اپنے سماج کی طرف، اپنی قوم کی طرف لوٹے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اور دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ لوگوں میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو دین کی باتوں کی طرف رہنمائی کرتی ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتی ہو اور نیکیوں کا حکم دیتی ہو، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں۔ ان آیت کریمہ کے اندر علماء مراد ہے، علماء، لیکن عوام، عامت الناس اس حدیث کریمہ کے اندر آتے ہیں جن کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک مسلمان پر علم کا حاصل کرنا واجب ہے۔ اور کیوں نہ ہو میرے ساتھیوں، دنیا کے تمام امور، دنیا کا سب کچھ ہم سیکھنا چاہتے ہیں، ہم پڑھنا چاہتے ہیں اپنی کمائی کو بڑھانے کے لیے، اپنی کمائی میں ترقی کرنے کے لیے، ترقی پانے کے لیے سب کچھ پڑھ لیتے ہیں، سب کچھ سیکھ لیتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری تخلیق فرمائی ہے
اس مقصد کو ہم کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اس مقصد سے ہم کیوں اپنے آپ کو بیزار کریں گے؟ اس مقصد سے کیوں اپنے آپ کو ہم دور کریں گے؟ ایسا کیوں؟ یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے اس مقصد میں بھی محنت کیا جائے، بلکہ دوسری جو چیزیں ہیں ان سب کو بھی حاصل کیا جائے۔ دوسری چیزیں یہ وسیلہ ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم صحیح طریقے سے عبادت کر سکیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ 24 گھنٹے کے اندر نکالیں، جس میں ہم خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھائیں، اپنے بھائیوں کو بھی پڑھائیں، اپنے والدین کو بھی پڑھائیں، اور اپنے ماتحتی میں جتنے بھی لوگ ہیں اپنے اپنے استطاعت کے مطابق انہیں سکھائیں اور سیکھیں۔ اور اس ضمن میں انشاءاللہ میں ایک کتاب کی شروعات کرنے جا رہا ہوں، جس میں جو کتاب ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو بہت بڑے مجدد اور محدث گزرے ہیں، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ہے دروس المہمہ لعامۃ الامہ، یعنی اہم دروس عامۃ الناس کے لیے۔ انشاءاللہ میں یکے بعد دیگرے ان دروس پر روشنی ڈالوں گا، انشاءاللہ ان دروس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ شیخ عبدالرزاق البدر کی شرح کی صورت میں جو مسجد نبوی کے اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے استاد محترم ہیں، ان کی کتاب، ان کی شرح انشاءاللہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حاصل کرنے اور اس میں سمجھ حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دنوں کو دوبارہ واپس لوٹا دے اور ہمیں اسلام پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔